جن کو جین زی کہتے ہیں اور جین الفا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کوک نہیں پئیں گے، ہم پیپسی نہیں پئیں گے، جو کوک پیتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسطینی بچہ مارا جاتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا اس قسم کا بائیکاٹ۔ ہماری یہ مہم تو کامیاب ہو رہی ہے مگر پروٹیسٹ بڑے بڑے کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم اگر سڑکوں پہ نکل بھی آئیں گے تو اس کا کیا اثر ہو جائے گا؟ گلوبلی پوری بی ڈی ایس موومنٹ کا اثر ہوا ہے۔ 100 سے زیادہ انہوں نے KFC کو اپنے آؤٹ لیٹس بند کرنے پڑے ملیشیا میں۔ دوسرے ملک جو اسرائیل میں انویسٹمنٹ کرتے وہ کوئی 63% کم ہوئی ہے۔ اگر یہ جنگ ایکسٹینڈ کی ہے، اسرائیل میں ریسیشن کا خطرہ ہے۔ اب وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو پروٹیسٹ ہے نا، وہ ایک ڈیپر فرسٹریشن کی علامت ہے کہ وہ ایک سسٹم سے تنگ ہے۔ پرانی جنریشن کے سیاستدان جو ہیں وہ اس جنریشن کی نمائندگی کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے ان بچوں کا۔ یہ BDS موومنٹ ہو یا یہ اسٹوڈنٹ کا پروٹیسٹ ہو، اس طرح کے پروٹیسٹ جن کے پیچھے کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی، الارمنگ ہوتے ہیں کسی ریاست کے لیے۔ لاسٹ ایئر حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے پاکستان میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں سٹرگل کر رہی ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں نے BDS موومنٹ شروع کی، جس کے بعد سے پیپسی، کوک، KFC، میکڈونلڈ کا بزنس پاکستان میں بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ سیلز کئی گنا گر چکی ہیں۔ مگر کیا اس بائیکاٹ مہم کا ان ممالک کو واقعی نقصان ہوا ہے جن کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا؟ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں منیزہ صدیقی صاحبہ، جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کی اکانومی اور سوشل ایشوز کو بہت قریب سے دیکھتی ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم منیزہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے رفتار ناؤ کے لیے وقت نکالا۔ اچھا منیزہ، ٹاپک تو آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بائیکاٹ کس نے کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوا ہے اب تک؟ دیکھیے، ہم بائیکاٹ کو نا صرف بائیکاٹ سمجھتے ہیں، یہ ایک پوری موومنٹ کا حصہ BDS موومنٹ ہے۔ بائیکاٹ، ڈائیویسٹ، سینکشن۔ ہم اس کا صرف ایک ایلیمنٹ لے کے چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان چونکہ سرکاری طور پر اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، تو اس لیے باقی ڈائیویسٹمنٹ ہمارے اس میں آتی نہیں ہے سرکاری طور پہ۔ اسی طرح ہماری سینکشنز بھی نہیں ہمارے دائرے میں آتی، تجارت نہیں آتی، تو ہمارے پاس صرف آتا ہے بائیکاٹ۔ تو بائیکاٹ جو ہے پاکستان میں اسرائیلی مصنوعات کا، اور وہ بھی خاص طور پہ چند ایک، تمام نہیں، وہ زیادہ تر اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے نوجوانوں کا، جن کو جین زی کہتے ہیں اور جین الفا، ایون بلکہ کئی کیسز میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا صحیح سے بائیکاٹ کیا ہے ایک مورل سٹینڈ پوائنٹ سے۔ اور باقی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، مجھ جیسے لوگ ہیں، ہم تو اتنی اہمیت ہی نہیں دی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹو ہوا ہے؟ دیکھیے، چونکہ میں نے کہا نا کہ بائیکاٹ جو ہے BDS موومنٹ کا ایک حصہ ہے، تو ہر ملک اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، زیادہ تر بیشتر ممالک یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی صرف پاکستانی بائیکاٹ کر کے تو اسرائیل کی معیشت کا بٹا بٹھا دے گا، تو ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اپنا حصہ تو ڈالنا ہے۔ اور گلوبلی آپ دیکھیے تو پوری BDS موومنٹ کا اثر ہوا ہے۔ میں ابھی کل پرسوں ہی پڑھ رہی تھی، اور یہ ایک اسرائیلی فائنینشیل ایک ویب سائٹ ہے، یہ اس کے اعداد و شمار ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل سے 63% جو انویسٹمنٹ آنی تھی یا جو آنا تھا وہ کم ہوئی ہے، اور اوور آل انہوں نے کہاں آنی تھی؟ مطلب اسرائیل جو انویسٹمنٹ کرتا ہے دوسرے ملکوں میں، دوسرے ملک جو اسرائیل میں انویسٹمنٹ کرتے وہ کوئی 63% کم ہوئی ہے۔ اور انہوں نے فورکاسٹ جو کی ہے کہ جب تک اگر یہ جنگ ایکسٹینڈ کی ہے، جنگ تو میں نہیں کہوں گی، جینوسائیڈ ہے، یہ ایکسٹینڈ کیا، اور تب اور آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل میں ریسیشن کا خطرہ ہے۔ تو یہ ان کی فورکاسٹ ہے، اور یہ ایک میگزین ہے، اب ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوں، لیکن بہرحال یہ ان کی تھی۔ تو منیزہ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی موومنٹ کی ضرورت ہماری جینزی کو، ہمارے نوجوانوں کو کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی ایک وجہ، ایک یہ بھی تو دیکھیں اینگل ہے نا کہ کیا ہماری حکومت جو ہے ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے عوام کی جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہی، تبھی ہمیں یہ ضرورت پیش آئی ہے کرنے کی؟ بالکل، ایک تو اس وقت جو ملک میں صورت حال ہے، اور جتنے ہم نے حالیہ دنوں میں مظاہرے دیکھے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے ہو، اپنے رائٹس کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، پرامن مظاہروں میں بھی پر بھی جس طرح سے سرکار کی ریاکشن آیا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو نوجوانوں کی ترجمانی یہ حکومت، اور میں صرف حکومت نہیں کہوں گی، میں کہوں گی ایک پرانی جنریشن کے سیاستدان جو ہیں وہ اس جنریشن کی نمائندگی کرنے
کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی سمجھ نہیں ہے. یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے ان بچوں کا. یہ ایک دنیا کو ایک گلوبل نظر سے دیکھتے ہیں. ان کے لیے ہیومن رائٹس کی اہمیت ہے, ان کے لیے کلائمیٹ رائٹس کی اہمیت ہے, پلانٹ کی اہمیت ہے, انسانوں کی اہمیت ہے. اور یہ پلے بڑے ایسے دور میں جب سوشل میڈیا تھا, تو یہ کنیکٹڈ ہے. ابھی یہ جو اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ مہم میں جیسے ہم نے کہا بچے بہت تھے, وہ بچے اس لیے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا, امپریشنبل ایج میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے. وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو ان کو ایکچولی نہیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ بہرحال ایک بچے کا ذہن ذرا وہ بھی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بہرحال دیکھ رہے ہیں اور اسی کا اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کوک نہیں پئیں گے, ہم پیپسی نہیں پئیں گے, کیونکہ یہ ہر جو کوک پیتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسطینی بچہ مارا جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھیے پہلی دفعہ ہے ہم نے یہ فلسطین کا مسئلہ, تو جب سے میں بڑی ہوں, مطلب مجھ سے پہلے 48 سے چل رہا ہے یہ مسئلہ, میں نے کبھی نہیں دیکھا اس قسم کا بائیکاٹ کہ آپ ہمارے ہاں تو بچے کر رہے ہیں, دنیا بھر میں جو ڈائیویسٹ ادارے کر رہے ہیں اپنا اسرائیلی کمپنیوں میں, اسرائیلی بینکوں میں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی وہ نکال رہے ہیں. ابھی جو امریکہ میں پروٹیسٹ ہوئے تھے آئی وی لیگ اور پکیا یونیورسٹیز میں, ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے اپنا پیسہ اسرائیلی کمپنیوں میں اور اسرائیل کے اندر لگایا ہوا ہے, جہاں سے وہ پروفٹ لیتے ہیں اور اس سے وہ ادارے چلتے ہیں, وہ وہاں سے اپنا پورا سرمایہ نکالے اور کہیں اور انویسٹ کرے, یعنی وہ ڈائیویسٹ کرے. تو یہ ایک ان کا مطالبہ, اور اس کا اثر ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے فرانس کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی AXA کے نام سے, اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں, مگر کمپنی ہے ملٹی نیشنل, اس نے اسرائیلی بینکوں میں بھاری سرمایہ کاری کی تھی یا اپنا پیسہ رکھا ہوا تھا, وہ سارا نکالا ہے. اور اسرائیلی بینک کون سے؟ یہ وہ اسرائیلی بینک جو ہیں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جتنی قابضین ہیں, جن کو یہ لوگ سیٹلرز کہتے ہیں لیکن ایکچولی وہ یہودی قابضین ہیں, ان کو پروموٹ کر, ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بینک. یہ اس اللیگل سیٹلمنٹس کی بیک بون ہے یہ بینکس. تو آپ سوچیں فرانس کی ایک ملٹی نیشنل نے اپنا پیسہ وہاں سے سارا نکال لیا, تو اثر تو ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں نوجوانوں کا یہ بائیکاٹ, اس کا فائدہ تو ہوا ہے, اور جن کو ہم ڈیمیج کرنا چاہتے تھے ان کو نقصان بھی ہوا ہے, مگر منیزہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ بائیکاٹ تو کامیاب ہو رہا ہے, ہم اسرائیل کے لیے کوئی بڑے مظاہرے ارینج کیوں نہیں کر پا رہے, بڑے پروٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ ایون ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں ہوئے ہیں, ایون خود اسرائیل میں ہو رہے ہیں, فرانس میں ہو رہے ہیں, UK میں ہو رہے ہیں. ہماری یہ مہم تو کامیاب ہو رہی ہے, مگر پروٹیسٹ بڑے بڑے کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ ایک اس کی وجہ تو یہ کہ دیکھیے امریکہ میں اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے نا تو اس کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ امریکہ ایک ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہے اس پورے جینوسائیڈ میں. تو وہاں پہ جب اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے پالیسی بنانے والوں کو اور ان کی باقی جتنے ادارے ہیں جو بھی ایسوسیٹڈ ہیں. پاکستان میں اس کا اثر نہیں ہوتا. ہم اگر سڑکوں پہ نکل بھی آئیں گے تو اس کا کیا اثر ہو جائے گا؟ ہم جو کر سکتے ہیں, جس کا اثر ایکچولی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے, وہ ہے بائیکاٹ. وہ ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن آپ سوچیں نا, فلسطین کی یکجہتی کے لیے یہاں ریلیز نکلی ہیں جب یہ مسئلہ ہوا تھا, اور مختلف اوقات میں نکلتی رہتی ہے, سول سوسائٹی نے نکالی, تعداد بڑی نہیں تھی, یہ بھی بات بالکل تعداد بڑی تھی. لوگوں کا یہی خیال ہے کہ بھائی ہم ریلی نکالیں گے. آپ یہ دیکھیں نا, جب ریلیاں نکلتی ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اسرائیل کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیلی پالیسی کے جو بیکرز ہیں جو یورپ میں اور امریکہ میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق کس کو پڑتا ہے؟ جو سڑک پہ چلنے والا ہے. ٹریفک متاثر ہو رہی ہے, آفیسز جانے والے پریشان ہیں, بسز رک گئی ہیں, ہر چیز ایک متاثر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اتنی زیادہ ریلیز اور پروٹیسٹ نہیں ہو رہے پاکستان. یعنی کہ ہمارے نوجوانوں نے ایک پروٹیسٹ کا پورا طریقہ ہی چینج کر دیا ہے. چینج نہیں کر دیا, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں گے نا. ان کو لگا یہ زیادہ افیکٹو ہے, ریلی نکالنا افیکٹو نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں وہ یہی جین زی جو امریکہ میں ہے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا کیونکہ انہیں لگا وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا مناسب ہے. اچھا منیزہ, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, گراؤنڈ میں بھی جاتی ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کمپنیز کو, پیپسی, کوک, میکڈونلڈس, KFC, ان کو کتنا نقصان ہوا ہے پچھلے اگر 2 سال میں دیکھیں, جب سے یہ حماس والا واقعہ ہوا ہے, 1 سال ہو چکا ہے اس کو, تو کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے ان کو؟ دیکھیے اس کے اوپر کوئی ہارڈ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے کہ کتنا ہوا ہے.
لیکن جیسے اگر آپ مختلف کسی ایک شعبے سے بات کریں تو شاید وہ اپنا بتا دیں. مثلاً اگر کچھ ریسٹورینٹ والے ہیں میجورٹی پاکستان کی, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ریسٹورینٹس میں کوک اور پیپسی کی جو ڈیمانڈ تھی وہ 90% گری ہے, اور اس 90% کو جو لوکل ان کے ہیں نا, ہمارے جو کولا نیکسٹ ہے اس قسم, انہوں نے لے لی ان کی جگہ. تو اس طرح سے آپ کو مختلف فگرز ملیں گے, لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ فیکٹس اینڈ فگرز ذرا حاصل کرنا مشکل ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے کوک ہو گیا, پیپسی, میکڈونلڈس, KFC, یہ بڑی بڑی کمپنیز کا بھی حصہ ہیں, اور ان کے یہ جو بزنس ماڈلز ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ وہ دوسرے بزنسز سے جڑے ہوئے ہیں. تو اب مثلاً پیپسی کو ہے, اس کی بہت سے پروڈکٹس ہیں, ایکوافینا ہے, کرکرے ہے, لیز ہے, تو وہ اچھا ان پہ فرق نہیں پڑا, کرکرے, لیز پہ, ایکوافینا پہ کوئی فرق نہیں پڑا, لوگ ویسے ہی لیے جا رہے ہیں, لیکن پیپسی پہ فرق پڑا ہے. اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ کس کی ہے, یہ پروڈکٹ کس کی ہے, اس کی پیرنٹ کمپنی کون سی ہے, یہ بھی وجہ ہے. اور پھر سمبولکلی بھی لوگ شروع سے یہ جانتے آ رہے ہیں کہ کوک پیپسی جو ہے جی وہ یہودیوں کا ہے نا, تو اس کا ایک سمبولک امپیکٹ کی وجہ سے بھی یہ زیادہ متاثر ہوئے. تو اور باقی اتنے نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کتنا فیکٹس اینڈ فگرز جمع کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ کمپنی کو کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اب جیسے ملیشیا میں KFC کو بہت ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے. میرا خیال ہے وہاں پہ انہوں نے, میں لکھ رہی تھی 100 سے زیادہ انہوں نے KFC کو اپنے آؤٹ لیٹس بند کرنے پڑے ملیشیا میں اس بائیکاٹ کے نتیجے میں. تو اس طرح فرق پڑ رہا ہے. جیسے آپ نے بھی ملیشیا کا بتایا کہ وہاں پر آؤٹ لیٹ بند ہوئے, اگر یہاں پر ہمارا یہ احتجاج جاری رہا تو ہم اس اینگل میں بھی تو دیکھیں کہ یہاں پر بھی اگر آؤٹ لیٹس بند ہوتی ہیں تو لوگ تو بے روزگار ہوں گے نا, تو یہ بھی تو ڈیمیج ہمیں ہوگا. دیکھیے لوگ جو بے روزگار ہو رہے, ایک تو اتنے یہاں پہ آؤٹ لیٹس بند ہوئے نہیں ہیں, کچھ ہوئے ہیں, لیکن جو اگر یہ چلتا رہتا ہے جو بے روزگار ہو رہے ہیں تو معیشت کا ایک سیدھا سا اصول ہے, بلکہ یہ تو زندگی کا اصول ہے کہ اگر ایک چیز کم ہوتی ہے تو جو خلا پیدا ہوتا ہے کچھ نہ کوئی اس کو آ کے بھرتا ہے. تو ہمارے ہاں جیسے کوک اور پیپسی ہے, اس کی ڈیمانڈ کم ہوئی تو اس کی جگہ ہماری مقامی آ گئے نا بیوریجز, انہوں نے اس کی جگہ پوری کی, تو وہاں سے بھی تو جاب روزگار بڑھ گیا, وہاں روزگار بڑھ گیا. اور یہی اسی طرح ہو رہا ہے کہ آپ کی مقامی انڈسٹری میں جگہ بن رہی ہے ان لوگوں کی. تو اس کو صرف اس نظر سے دیکھنا کہ بے روزگاری ہو رہی ہے, اور اتنی تو ہوئی بھی نہیں ہے, کچھ آؤٹ لیٹس بند ہوئے ہیں, کچھ چیزوں کو فرق پڑا ہے. اس سے زیادہ فرق تو آپ کو کووڈ کے زمانے میں پڑا تھا, تب بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزوں میں آپ کی لوکل انڈسٹری اٹھی ہے. چیز ہے فار ایگزامپل, چیز میکنگ ہے, اس میں کووڈ کے دور میں ہم نے دیکھا. تو اس دفعہ اتنا تو نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ جی اس کا بہت امپیکٹ اس طرح سے پڑ رہا ہے, لیکن ہاں سمبولکلی یہ بہت ضروری تھا بائیکاٹ, اور ہے ابھی بھی. یہ جب سچویشن ہوئی بائیکاٹ کی, اس کے بعد ہماری پاکستانی کمپنیوں کو بہت زیادہ روم ملا اور بہت زیادہ ان کی پروڈکٹس بکنے لگی, جیسے کولانیکس, فز اپ اور اس طرح کی دوسری ہیں, گورمے ہیں, اور اسی طرح فوڈ چینز میں ہیں تو کباب جیز ہم دیکھتے ہیں کراچی میں جگہ جگہ کھل گیا. نو ڈاؤٹ ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ان کی, اور وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی پرائس آلموسٹ سیم ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مطلب ہم ان کمپنیز کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں تو ان کو اپنی پرائسز کم نہیں کرنی چاہیے تھی. اب مثال کے طور پر اگر پیپسی کولا کی بھی وہی قیمت ہے اور نیکسٹ کولا کی بھی وہی ہے, گورمے کی بھی وہی ہے, تو یہ مطلب دونوں پروڈکٹ ایکول تو نہیں ہے نا, کوالٹی ہماری ویسی نہیں ہے, تو ان لوگوں کی بھی پرائس وہی ان لوگوں نے کر دی. تو آپ کے خیال میں یہ فیئر ہے؟ دیکھیں یہاں بات فیئر کی نہیں ہے, کوالٹی میں 18-20 کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن جیسے کوک اور پیپسی ہیں ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہے, کیونکہ ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ وہ بناتے ہیں, تو آبویسلی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گئی. وہ قیمت کچھ بھی اپنی طے کر سکتے ہیں, کم بھی رکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ یہ تو ابھی ٹیک آف کر رہا ہے نا, ایک خلا پیدا ہوا, اس میں ہماری کمپنیز آنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, تو اتنی بڑی تعداد میں تو وہ مینوفیکچر نہیں کر رہے کہ ان کو اتنا منافع ہو کہ وہ قیمت بھی کم رکھ سکے. تو کاسٹ آف پروڈکشن تو بہرحال ہمارے ہاں تھوڑی ہائی ہے, اور پھر ہمارے یہاں چونکہ فیئر پریکٹسز بھی نہیں ہیں اس لیے بھی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہو جاتی تھوڑی سی مقابلتاً. اور دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے کوک پیپسی جن چیزوں کا یہاں پہ بائیکاٹ ہو رہا ہے, KFC وغیرہ ہو گیا, یہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بنیادی ضرورتوں میں آئے, ہوا, رزق, کھانا, روٹی, یہ تو نہیں ہے نا. تو یہ تو ایک وہ ہے ایکسٹرا آئٹم ہے نا, تو اس کی تو وہ رکھ سکتے ہیں قیمت. یا تو ہوتا کہ اگر آپ بنیادی غذا میں کر رہے ہوتے کہ آٹا ہے, دال ہے,
चावल है उसकी कीमत बहुत बढ़ाई होती तो उस पे फिर हम ये बात कर सकते थे. ये तो एक्स्ट्रा भाई, अगर ये कोई नहीं लेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कम लेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं. तो कीमत अगर इसकी थोड़ी ज्यादा भी है तो ठीक है. भैया ज्यादा नहीं, आप कह रहे हैं बराबर है, मैं तो लेती नहीं हूँ तो मुझे इसकी कीमत का नहीं पता, लेकिन अगर बराबर भी है तो ठीक है. नहीं, डिजिटल मीडिया पे हम देखते हैं कि इन कंपनीज के ऊपर अब तनकीद भी होती नजर आ रही है कि इन लोगों ने, अगर ये लोग अगर चले, इन्होंने प्राइस कम नहीं की, कोई ऐसा डोनेशन या फंड वो कर देते हैं कि अगर एक बॉटल बिकेगी या एक कोई मील की डील बिकेगी तो इसका एक मखसूस हिस्सा जो है हम डोनेट करेंगे फलस्तीन के लिए या किसी भी अच्छे कॉज के लिए. तो ऐसा तो कोई ऐलान सामने नहीं आया. तो मेरा ये ख्याल है, अच्छा मुझे रवैया है. याद पड़ रहा है कि जब ये शुरू में ये हुआ था तो कुछ एक कंपनीज ने इस किस्म के ऐलानात किए थे, लेकिन जाहिर है वो पूरा साल तो ये ऐलान नहीं कर सकते. अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ना लोगों को आदत हो गई है कि कैमरे के सामने और हम ऐलान करें कि जी हम ये है और हमारा दिल दुख रहा है गजा के लिए और देखो हमने इतने पैसे दिए. मतलब हमारे यहाँ दिखावे की ये हालत है कि हम चैरिटी भी करते हैं तो चाहते हैं कि वो फुल उसके ना एक तस्वीर लगे अखबार में या टीवी पे आए और फीता काटते हुए और देते हुए और लेते हुए. ये हमारी आदत. अगर ये कंपनीज कर भी रही हैं, मैं नहीं जानती कर रही हैं कि नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं जानती कि उनके मालिकान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन जैसे अभी वजीर आजम का एक ड्राइव शुरू हुई है गजा के लिए इमदाद की, हो सकता है कर रहे हो. तो इन चीजों पे मेरा ख्याल है ये इस पे क्रिटिसाइज करना जो है वो फायदेमंद नहीं है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता. उसके बजाय जिसने खुद करना है डोनेट वो कर दे. आपने कोक नहीं पीनी मत पिए, आपने कोलानेक्स नहीं पीनी वो भी मत पिए. तो ये तो इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर है. इसके ऊपर इतनी बहस देखिए, हमारी तो मईशत और हमारी जो कंपनीज हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना डेवलप्ड नहीं है कि हम उस पर इस हद तक क्रिटिसाइज करें. अच्छा मुनीज़ा, वैसे अगर हम इतना इफेक्टिवली ये मुहिम चला सकते हैं कामयाबी से, तो ऐसा हम और चीज़ों में क्यों नहीं कर सकते? हम देखते हैं कि मुल्क में और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हो गई. महंगाई के खिलाफ हम ऐसा क्यों नहीं करते? फॉर एग्जांपल चिकन जो है वो 2-250 रुपए किलो मिलता था, 700 रुपए किलो हो गया है. चीनी कहाँ से कहाँ चली गई, आटा कहाँ से कहाँ चला गया, दूध कहाँ से कहाँ चला गया. तो हम ये दूसरी चीज़ों में क्यों नहीं करते? मैं वैसे तो बताने को आपको एक कोई सुपरफिशियल सी रीजन बता सकती हूँ कि जी हम लोग बेहिस हैं तो हम नहीं करते, हमें दूसरों की फिक्र नहीं है. लेकिन मगर ये रीजन यहाँ तो गलत हो जाता है ना, यहाँ तो हमने किसी और के लिए किया. किसी और के लिए किया, लेकिन बाकी चीजों में हम उस तरह से नहीं करें क्योंकि हमारे नजदीक ये इतना बड़ा मसला नहीं है. मसलन फॉर एग्जांपल अगर रमजान के दिनों में केले की प्राइस डबल हो जाती है तो हमें लगता है अच्छा यहाँ पे तो लोग मर तो नहीं रहे ना भाई, इफ्तारी में केला नहीं खाएंगे तो हम बाइकआउट क्यों करें. तो एक ये वाली सोच है. लेकिन अगर मैं इसके अंदर ना थोड़ा गहराई में जाऊं, इसकी नफ्सियात क्या है. देखिए, दूसरी आलमी जंग के बाद चूंकि जर्मनी के ऊपर बहुत सैंक्शंस लगी थी तो वहां पे हर चीज की कीमत बहुत बढ़ गई थी. और इवन दौरान जंग जाहिर है उस वक्त फाइनेंशियली एक मुल्क बहुत स्ट्रगल वो उसमें हालत में होता है, मुश्किल हालत में होता है, तो हर चीज खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं. तो वो हुआ. फिर जंग के बाद सैंक्शंस थे और मईशत इतनी स्ट्रांग नहीं थी. तो उसके बाद जब हालात ठीक भी हो गए ना तो ये चीज लोगों की नफ्सियात में बैठ गई. तो हालात ठीक भी हो गए तब भी वहां के उस जनरेशन के जो लोग थे वो जब शॉपिंग करने जाते हैं, और अभी भी बल्कि आप देखेंगे ये होता है, तो वो अपनी शॉपिंग कार्ट्स भर लेते हैं. अब एक आदमी कितना खा लेगा ना, लेकिन उसको वो अंदर से खौफ जो होता है ना, भूख का खौफ, वो नहीं जाता कि दोबारा मिलेगा या नहीं, दोबारा मिलेगा नहीं. तो वो भर लेते हैं और भर के नहीं खा पाते फेंक देते हैं. लेकिन उनको ये होता है कि हम अपने उस खौफ को किस तरह खत्म करें कि कल को हो सकता है हमें खाने को ना मिले. तो हमारे यहाँ भी चूंकि पॉवर्टी भी बहुत है और हालात हम पिछले इतने दिहाइयों से जो देखते आ रहे हैं, तो एक नस्ल दर नस्ल जो भूख चल रही है, एक उसकी वो भी वजह है कि हम बाइकआउट नहीं करते. आप देखिएगा ये जो हमारे यहाँ जैसे रमजान में बाइकआउट की बात होती है, माशरे के सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो करते हैं, और वो है जो कदरे पढ़े लिखे जरा पुरानी इकदार के लोग हैं जो एक वेल ऑफ फैमिलीज चली आ रही है, वो करते हैं. बाकी नहीं कोई करता क्योंकि उनको खौफ होता है कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा. एक तो रोजा रखा हुआ है, वैसे इंसान भूखा, ऊपर से आपकी वो एक नस्ल दर नस्ल जैसे मैंने कहा ना जेनेटिक एक हंगर है वो चली आ रही है, तो नहीं करते. मुनीज़ा, मगर ये भी तो देखे ना कि ये तो आपने चले अभी एक फ्रूट की मिसाल दी, आपने केले का बताया कि अगर नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे, मगर बहुत सी ज़रूरी अशिया भी तो बहुत महंगी हो चुकी हैं जिनके बगैर रहना नामुमकिन है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी,
ہم نے دیکھا کہ بجلی کے بل جو ہے وہ 3 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہم نے فیول پرائسز دیکھی کہ 300 سے اوپر چلے گئے تھے. ان کے بغیر تو زندگی کا تصور نہیں ہے نا, یہ بھی بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ, تب بھی اس طرح کی مہم ہمیں نظر نہیں آتی. یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ کیا مطلب ہماری یوتھ کو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی؟ نہیں, آپ دیکھیں بجلی کے معاملے میں بہت ہوا ہے. پچھلے سال سے جو احتجاج, پچھلے سال ہم نے کتنا احتجاج مگر دیکھا. کم تو نہیں ہوئی نا, پرائسز تو وہی ہیں. پرائسز وہی ہیں, اور ہاں پرائسز وہی ہیں, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے اس میں پھر اب کیا ہوا ہے. بہت سے علاقے کراچی کے آپ دیکھیں وہاں کنڈا بڑھ گیا, بجلی چوری بڑھ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ لا اینڈ آرڈر پہ پڑ رہا ہے. کیونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ اچھا بجلی کا بل ہمیں دینا ہے, تو لوگوں کے پاس بجٹ میں گنجائش نہیں ہے, تو آپ کا کرائم بڑھ گیا ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی ریسرچ کریں, میں نے تو جتنا میرے اس میں ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں اور لوگوں کے بجٹس پہ کنسٹرینڈ آیا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بڑھ گیا, اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے. یہ ہوا ہے, تو اس کا اس طرح سے ایک نتیجہ نکلا ہے. اور بہت سے لوگ, اچھا پھر اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ دیکھیں لوگ متبادل کی طرف چلے گئے, سولر کی طرف بہت لوگ چلے گئے, اور آہستہ آہستہ جا رہے. ایون اب حکومت بھی کہہ رہی ہے اچھا ہم سولر کی طرف. لیکن یہاں پہ اس بجلی کے معاملے میں نا احتجاج ہم نے ایک اور طریقے سے دیکھا ہے. پچھلے 2 سال سے اب غلط یا صحیح, بہرحال لوگوں کو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے نا جس کو وہ پکڑ کے احتجاج لے کے چلے, سمبل چاہیے ہوتا ہے. آئی پی پیز وہ سمبل بن گئے, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ والے پاور پروڈیوسرز ہوں, لیکن بس وہ ایک ان کو وہ سمبل ملا اور وہ لے کے چلا. اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیے کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ مجبور ہوئی ہے, بات ہونے لگی ہے اس کے اوپر, لوگوں کا غصہ سامنے, اویئرنیس بڑھی ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات میں ہم کانٹریکٹ رینیو نہیں کریں گے, کچھ پہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے, جو بجلی بالکل ہی نہیں بنا رہے ان کو ختم کریں گے. تو اس پہ ہو رہا ہے معاملہ. تو ہر چیز کے اوپر ایک ہی طرح سے پروٹیسٹ ضروری نہیں ہوتا. ہر چیز کے اوپر لوگ اپنی کنوینئنس بھی دیکھتے ہیں آف کورس احتجاج کرنے میں یا بائیکاٹ کرنے میں, لیکن اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جین زی کی ہی وجہ سے ہے کہ یہ ایک اویئرنیس بڑھی ہے لوگوں میں کہ بھائی ہمیں کسی نہ کسی فارم میں جو ہمارے لیے ممکن ہے وہ ہم کریں احتجاج. تو اگر جین زی کا بائیکاٹ افیکٹو ہو رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں ملک تو انہی کو چلانا ہے, تو ہم پھر کیا سوچیں کہ ہمارے ملک کی یہ جو شکل نظر آ رہی ہے کچھ سالوں بعد یا کچھ دہائیوں بعد ہم اس کو چینج ہوتا دیکھیں گے؟ دیکھیے اس کی ایک بہت بہت واضح اور کہتے ہیں نا اسٹارک قسم کی اگزامپل ابھی پنجاب گروپ آف کالجز والا جو واقعہ ہوا, اس میں جو پروٹیسٹ ہوا سارا سب ہم نے دیکھا. اس کے بعد ابھی پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو ہے, انہوں نے 20 نومبر کو غالباً ایک سالیڈیرٹی اسٹوڈنٹس کے ایک سالیڈیرٹی ریلی نکالنے کا اعلان کیا. وہ نکلے گی اور وہ اسی معاملے کے اوپر. اچھا اس میں واقعہ ریپ کا ہوا نہیں ہوا وہ تو ابھی پتہ چلے گا, ہاں, اور ابھی تک جو شواہد آ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. اب وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے یہ بات مان رہے ہوں, لیکن ان کا جو پروٹیسٹ ہے نا وہ ایک ڈیپر فرسٹریشن کی علامت ہے کہ وہ ایک سسٹم سے تنگ ہے, وہ ہر چیز سے تنگ ہے. گھر جاتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا بجلی نہیں ہے, یا ماں باپ کو سنتے ہیں کہ ہر وقت ان کو بجٹ کے مسئلے رہتے ہیں, بہت سے دوسرے مسائل ہیں. تو یوتھ کے اندر, اور ہمارے ملک میں 60% یوتھ ہے, وہ فرسٹریٹڈ ہے اور وہ اس طرح سے نکال رہی ہے. اچھا پھر انہوں نے یہ پورا جو سالیڈیرٹی ہے نا وہ ایک انسیڈنٹ کیوں نہیں, انہوں نے کہا جی تعلیمی اداروں میں ملک بھر کے اس قسم کے واقعات پے در پے ہوئے چلے جا رہے ہیں, یا ہراسمنٹ کے ہو رہے ہیں, یا لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں, یا ان کو سٹیج کیا جا رہا ہے کہ خودکشی کے, یعنی اس قسم کے واقعات بار بار, اور ریپ کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں بار بار. اور تو اس کے اوپر یہ انہوں نے ایک پورا یعنی ایک انسیڈنٹ کو لے کر ایک ملک گیر مہم انہوں نے شروع کی کہ ہمیں یہ تبدیلی چاہیے. سو آئی تھنک کہ اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان کیا چاہ رہے ہیں. بھائی وہ کوئی غلط چیز تو نہیں چاہ رہے نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تعلیمی ادارے محفوظ ہونے چاہیے. اب لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, کیوں کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ انسیکیور ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا کوئی بھی ایک ریلی نکلی, کوئی احتجاج ہوا, تو ان کو لگتا ہے یہ تو ہماری گورنمنٹ, کیونکہ انسیکیور گورنمنٹ ہے نا, تو جیسے انسیکیور شخص ہوتا ہے اس کو لگتا ہے ہر کوئی اسی کو دیکھ رہا ہے, تو ہماری گورنمنٹس کے ساتھ بھی ہے انسیکیور گورنمنٹ ہے, ان کو لگتا ہے اچھا ہر چیز ہمارے خلاف, ہر احتجاج ہمیں کرسی سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا, کچھ احتجاج جینوئن ہوتے ہیں, ان کو سننا چاہیے. اچھا منیزہ, یہ بی ڈی ایس مومنٹ ہو جو ہم نے بائیکاٹ کی دیکھی, یا یہ اسٹوڈنٹ کا پروٹیسٹ ہو, دونوں جگہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دونوں جگہ ہی کوئی پروٹیسٹ کی لیڈرشپ نہیں ہے.
وہاں پر احتجاج کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے مگر کامیاب ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کا بھی پتہ نہیں ہے، لیڈرشپ فزیکل طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے مگر احتجاج بہت کامیاب ہو رہے ہیں. وہ نکلتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، اپنا پیغام دیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے پروٹیسٹ جن کے پیچھے کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی، تو کیا یہ مطلب الارمنگ ہوتے ہیں کسی ریاست کے لیے؟ بہت زیادہ الارمنگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب لیڈرشپ نہ ہو تو اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ موومنٹ یا وہ اسٹرگل ہائی جیک ہو جائے گی. کوئی بھی گروپ ہائی جیک کر سکتا ہے، کسی بھی نظریاتی سائڈ سے لوگ اس کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اسی لیے دیکھیں، جب نوجوانوں کی پاپولیشن کم ہو نا تو اس کو پھر دوسرے طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. لیکن جب جس ملک میں اور پوری دنیا میں نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ان میں جب فرسٹریشن آئے گی اور وہ جب نکلیں گے سڑکوں پہ اور احتجاج کریں گے، جلاؤ گھیراؤ کریں گے، جو کہ ملک کو نقصان ہے نا، تو وہاں تک نوبت حکومتوں کو چاہیے وہاں تک نہ آئے نوبت. اس سے پہلے ہی ان سے بات چیت کر لیں یا کسی طرح اس کو بغیر وائلنس کے اس کو ہینڈل کریں، کیونکہ جوان خون گرم ہوتا ہے. کچھ بولا وہ پھر نکل آتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں پی جی ایس والے معاملے میں بھی یہی ہوا. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں کیس ہوا نا، وہ پرامن ایک ان کی اسٹوڈنٹس کی پنجاب یونیورسٹی کی ڈیمانڈ تھی، اور اس کے اندر کیا وہ کر رہے تھے. یونیورسٹی نے کہا تھا ٹھیک ہے جی آپ اپنی پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کنٹروورشل چیز آپ نہیں کہیں گے. اب کنٹروورشل تو ڈیفائن کریں نا، کیا کنٹروورشل. تو اس میں ہوا کیا، جو یونیورسٹی کے اپنے سیکیورٹی گارڈز نہیں، پرائیویٹ سیکیورٹی، ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، نہیں جی ایک اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہے تم نے کنٹروورشل چیز کہی ہے، بند کرو اس کو. بھائی وہ کون ہوتا ہے؟ وہاں سے معاملات خراب ہوئے. اس کیس میں پی جی ایس والے کیس میں کیا ہوا، اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہی سیکیورٹی گارڈز آئے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، وہاں سے بات بگڑ گئی. تو اگر اس میں جیسے نوجوانوں کے اندر اس قسم کی تحریکوں میں کوئی قیادت نہ ہو تو وہ ظاہر ہے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اور ہم نے چونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ ایک طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے، ریاست نے بین ہے اور نہیں ہونے دے رہے کوئی جگہ جیسے، لیکن پھر بھی ہو رہی ہے. جیسے پروگریسو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی ایک تحریک ہے، تو اپنے لیول پہ کچھ نچلے لیول پہ لوگ کر رہے ہیں نا، نان پولیٹیکل لیول پہ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا اور گورنمنٹ کو اس کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے، اور ان کو ان طلباء پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمارا فیوچر ہے، ان پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر طریقے سے، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے ان کی پولیٹیکل اویئرنیس ہو. آپ بنگلہ دیش کا کیس دیکھیے. بنگلہ دیش میں جو پوری اسٹوڈنٹ موومنٹ آئی، اس میں جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے وہ تو ہم نے بعد میں دیکھے. یہ موومنٹ تو شروع ہوئی بنگلہ دیش میں 2018 سے، روڈ سیفٹی موومنٹ. وہ بچے اس وقت 12 سے 16 سال کے تھے کہ جب روڈ کے کیسز میں نا وہ بسوں نے اوور سپیڈنگ میں 2-3 شاید بچے اس میں مارے گئے تھے. تو یہ 12 سے 14-16 سال کے بچے نکلے اسٹریٹ پہ، انہوں نے پروٹیسٹ کیا. گورنمنٹ مان گئی کہ چھوٹے بچے تھے، مان گئی. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی جو ڈیمانڈس ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے وہ ہم کریں گے. یہی بچے بڑے ہوئے تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو موومنٹ ابھی بنگلہ دیش میں ہوئی تھی جس میں شیخ حسینہ کی گورنمنٹ ختم ہوئی، یہ وہی بچے تھے جو اس وقت سے ان کے اندر، اور بنگلہ دیش میں ایک سوشل اور پولیٹیکل اویئرنیس ہمیشہ ہم سے زیادہ رہی ہے. تو وہ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے وہ لے کے چلے ہیں. پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس میں سے ایک ہوتا نا کہ نیچرلی 2-4 لیڈرز، 5-6 لیڈر اسٹوڈنٹس نکلے ہیں جنہوں نے پھر آگے جا کے ان کو ریپرزینٹ کیا ہے نیگوسیشنز میں. منیزہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ احتجاج جس کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی اس کو جو ہے وہ ہائی جیک یا کوئی کیپچر بھی کر سکتا ہے، اپنے مفادات کے لیے یوز کر سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، مگر نون لیگ حکومت یہ الزام لگاتی ہے پنجاب کی کہ طلبہ کا جو احتجاج ہے اسے پی ٹی آئی نے کیپچر کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے جو طلبہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے، مجھے نہیں اس بات کا پتا کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے پنجاب حکومت کو خود بھی نہیں پتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آج کل تو ایسی صورتحال ہے نا کہ جو برا کام ہو پی ٹی آئی پہ ڈال دو، جو برا کام ہو پی ٹی آئی پہ ڈال دو. ہاں بالکل، یہی میں اس طرف ہی آ رہی تھی کہ چونکہ میں نے کہا نا حکومتیں انسیکیور ہے، تو وہ اس قسم کے پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے پھر وہ کہتی ہیں کہ جی اس کو سیاسی رنگ دیتی ہیں. اچھا وہ اس سے بچے اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک ہم نکلے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہو بھی سکتا ہے کہ ظاہر ہے اب وہ پی ٹی آئی ایک اپوزیشن ہے، وہ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو کہ یہ اچھا موقع ہے، ہم اس کو اس میں جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اور
اسی سے اپنی آگے ہم اس کو ڈیمانڈس لے کے چلیں گے, یہ بھی ممکن ہے. مگر منیزہ آپ بھی دیکھیں فیلڈ میں ہوتی ہیں, میں بھی فیلڈ میں, میرا بھی ایکسپیرینس ہے, مگر اس وقت اگر ہم فیلڈ میں بچوں کی رائے پوچھیں تو نو ڈاؤٹ وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کو تو لائک کرتے ہیں نا. بالکل, وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ ہمارے نوجوان اسٹیٹس کو سے ناراض ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سسٹم اتنے برسوں سے 70-75 سالوں سے چلا آ رہا ہے اس نے دیا کچھ نہیں ہے ان کو, تو وہ اس سے پریشان ہے. اب ان کے پاس ایک پی ٹی آئی آپشن ہے تو وہ ادھر جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اچھی آپشن یا اور پرامن آپشن ہوتی تو شاید وہ اس کی طرف چلے جاتے. تو یہ بھی تو حکومت کو سوچنے کا کام ہے نا کہ اب پرانی طریقے سے سیاست نہیں ہو سکتی. آپ یہ دیکھیے نا, انہوں نے اس طرح کر دیا کہ جو احتجاج کے لیے ابھی یہاں سندھ میں پرامن بالکل رواداری مارچ ہوا ڈاکٹر شاہ نواز قلعے کے اوپر, اس میں پولیس نے آ کے مارنا پیٹنا, اور یہ سول سوسائٹی کے لڑکیاں تھے جو آرام سے کھڑے پریس کلب کے سامنے کر رہے ہیں, پولیس نے آ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ جی ہم اس لیے مار رہے ہیں کہ سیکشن 144 لگا ہوا ہے. تو سیکشن 144 اس دن ایک پی ٹی آئی کی جلسہ بھی تھا, اس دن ٹی ایل پی کا بھی جلسہ تھا, اور ٹی ایل پی کا جلسہ یہ جو پرامن رواداری مارچ اس کے خلاف ہو رہا تھا. تو پولیس نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, ان کا بس چلا سول سوسائٹی پہ ان کو مارا پیٹا. اب مجھے بتائیں اس پروٹیسٹ میں رواداری مارچ میں جو لوگ پٹے ہیں وہ کیا کریں گے؟ آپ کا خیال ہے وہ آگے جا کے اگر جو اس میں نوجوان تھے وہ پرو گورنمنٹ ہوں گے, پرو پیپلز پارٹی ہوں گے, پرو نون لیگ کیا ہوں گے؟ ان کو تو ایک جگہ چاہیے, اگر وہ پلیٹ فارم پی ٹی آئی فراہم کرے گی وہ ادھر چلے جائیں گے. تو یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے, یہ گورنمنٹس کو سوچنا ہے کہ یہ آگے کا یہ فیوچر ہے ہمارا, اینڈ ہم اس کو کر کیا رہے ہیں, ہم اس کو کیسے اس کی آبیاری کریں کہ کل کو یہ پروڈکٹیو سٹیزنز بنے, سیٹسفائیڈ سٹیزنز بنے اور ملک کے لیے فائدہ ہو. یہ تو الٹا ان کو اپنے سے الگ کر رہے ہیں, اور جو کہ ایک بہت خوفناک چیز ہے. اچھا منیزہ, ابھی آپ نے فیوچر کی بات کی, اگر یہ بی ڈی ایس موومنٹ کا ہم فیوچر دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ خطرہ نظر نہیں آتا کہ جب یہ ملٹی نیشنل چینز کا جب یہ حال دیکھیں گی دوسرے انویسٹر, عالمی سرمایہ کار, کہ یار وہاں کے ایف سی نہیں چل رہا, یہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے, پیپسی کوک کا بزنس متاثر ہوا ہے, تو عالمی حالات تو ایسے ہوتے رہتے ہیں, پل بھر میں صورتحال چینج ہو جاتی ہے, تو وہ سرمایہ کار ان کا حال دیکھ کر پریشان نہیں ہوں گے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ کیا ہمیں سوچیں گے نہیں کہ کیا ہمیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ وہ بی ڈی ایس کے کانٹیکس میں سوچیں گے. اگر کوئی سوچے گا تو غالباً وہ اس میں سوچے گا. نہیں, اگر کوئی فرانس کی کمپنی آتی ہے, فرانس سے ہمارے کوئی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, جیسے وہاں پر گستاخانہ خاکوں کا وہ ہوا, اس کے بعد بھی یہ اس طرح کا احتجاج ہوا تھا, اسی طرح کسی اور ملک سے اگر کوئی ایسی آ جاتی ہے تو وہ ڈریں گے نہیں کہ یار یہ تو مطلب اس طرح کے وہ ہیں, احتجاج کر کے ہمارا بزنس ڈیمیج کر دیں گے؟ میں نہیں سمجھتی کہ اس کانٹیکس میں, کیونکہ جو فرانس میں جو ہوا تھا گستاخانہ خاکوں والا, اس پہ تو اتنا جو بائیکاٹ کا کوئی امپیکٹ ہوا ہی نہیں. غزہ والے پہ امپیکٹ ہوا تھا, اور یہ چونکہ اچھا وہ پاکستان کے صرف کانٹیکس میں نہیں دیکھیں گے, یہ دنیا بھر میں ہوا. ایون انڈیا میں آپ دیکھیے کوئی فلم فیسٹیول میں سے اسرائیل کی فلمیں ہٹا دی گئی, یہ ابھی کچھ 1-2 مہینے پہلے ہوا ہے, تو یہ دنیا بھر میں ہوا. تو بی ڈی ایس کا امپیکٹ تو یہ ہے کہ آج یو این میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کی رکنیت ختم کی جائے, یہ تو یہاں تک پہنچ گیا. تو بی ڈی ایس کے کانٹیکس میں میرا نہیں خیال کہ باہر کی کمپنیاں یہ سوچیں گی کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کریں یا نہ کریں. ہاں, البتہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے اپنی انڈیجنس صنعت کو ڈیولپ کرنے کا, اس کو فروغ دینے کا. کیونکہ دیکھیے ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی یہاں پہ میٹنگ ہوئی, پھر بنگلہ دیش میں جب یہ رجیم چینج ہوئی تو ڈاکٹر یونس نے ساکھ کے ریوائول کی بات کی. یہ بہت اچھے اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی جو فیکٹریز, جو اپنی پروڈکشن ہے اس کو ویلیو ایڈڈ بنائے اپنی چیزوں کو. کیونکہ دیکھیے یہ اس میں تو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ پاس پڑوس چھوڑ کے تو آپ 7 سمندر پار جا کے تجارت کریں, کب تک کریں گے؟ آپ کو ایونچولی تو آنا. اور ای یو کا ماڈل ہمارے سامنے, آسیان کا ماڈل ہمارے سامنے کہ جی وہی تجارت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے ہر پارٹی کے لیے جو پہلے پاس پڑوس سے شروع کی جائے. تو وہ یہ بہت اچھے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر انفارچونیٹلی چونکہ ہماری ایک عرصے سے ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی روایت رہی ہے نا, کہ جس میں ہم کک بیکس بھی ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں زیادہ ہے. تو ہمارے یہاں جو فیئر پریکٹسز نہیں ہیں بزنس کے معاملے میں, تو
ہمارے یہاں لوگ اس لیے گھبراتے ہیں آ کے کہ جی ریڈ ٹیپزم بہت ہے, بیوروکریسی بڑا تنگ کرتی ہے, پیسے کا رشوت لینے دینے کا بہت معاملہ ہے, تو اس لیے لوگ باہر کی کمپنیاں گھبراتی ہیں, یا وہ پاکستانی جو باہر سیٹلڈ ہیں وہ اس لیے یہاں آنے سے گھبراتے ہیں. کئیوں نے کوشش کی واپس چلے گئے, کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اگر فرض کیجئے آج سارک ممالک کے درمیان ٹریڈ شروع ہو جائے فرض کیجئے, تو ہوگا کیا؟ انڈیا ہے, انڈیا کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ویلیو ایڈڈ ہے ان کی بہت. ہم اگر انڈیا سے تجارت کرنا چاہیں بھی تو اس وقت نہیں کر سکتے, کیوں کہ اس میں ہم اتنا سا ان کو بیچیں گے اور وہ ہمیں اتنا بیچیں گے, تو ہمارے پاس تو ڈیفیسٹ ہو جائے گا نا. ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہوں گے, ایکسپورٹ کم کر رہے ہوں گے, اور یہی چیز اس وقت ہمارے بائی دا وے چائنا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو پھر وہی رہے گا نا, مسئلہ وہی رہے گا. تو ہمیں اپنی صنعت پہ توجہ دینی چاہیے لوکل, کہ ہم اس میں انوویشن کیسے لے کر آئیں. آپ کو پتہ ہے EU جو ہے, یورپین یونین اور امریکہ, یہ لوگ فری ٹریڈ کے اوپر کام کر رہی ہے. لوگ فری ٹریڈ کے طریقے سے کام کرتے ہیں نا, کہ فار ایگزامپل EU کے اندر تمام ممالک کے اندر فری ٹریڈ ہونا چاہیے, اس میں کوئی ٹیرفس نہیں ہونے چاہیے, ٹیکس فری ہو, اور یہ ٹیکس فری نہیں, ٹیرفس نہیں ہونے چاہیے, محصولات نہیں لگے ہونے چاہیے. تو وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. اب انہوں نے ابھی یہ میرا خیال ہے کوئی یہ غزہ وار کے بعد ہی, بلکہ اگر میں سمجھوں تو 3-4 مہینے پہلے ہی EU کا ایک اسٹڈی پیپر ریلیز ہوا جو انہوں نے اپنے تمام کنٹریز کو دیا, اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ آگے چل کے, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, اس کے بعد آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا جی تمام یورپی ملکوں کے آپ کے پاس جو سیونگز ہیں نا, گورنمنٹس کے پاس جو سیونگ ہے, پلیز آپ انہیں انوویشن میں لگائیے, انہیں ایکیڈیمک امپروومنٹ میں لگائیے, اور اس کو R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگائیے, کیونکہ آگے جا کے یہ چیزیں ہمیں دیں گی. فری ٹریڈ کی تو ایک کیپیسٹی ہے, اس میں مسئلے آتے جاتے رہتے, لیکن ان چیزوں پہ اپنا پیسہ خرچ کریں. یہ لیٹسٹ ہے جو ایڈوائزری EU کی طرف سے رکن ملکوں کو گئی ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی صنعتوں میں انوویشن لانے کی ضرورت ہے, اپنی صنعتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایکسپورٹ کے قابل ایسی چیزیں بنائیں کہ اس وقت دیکھیے پاکستان میں کپڑا ہے, اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, کوالٹی وائز بہت اچھا ہے, فیبرک ہر جگہ. لیکن اب مسئلہ کیا ہے, اگر ہماری مارکیٹ ہے چائنا اور آسیان کے درمیان آلموسٹ 0% پہ ٹریڈ ہوتا ہے, یعنی 0 ٹیرف ہے, اس پہ کوئی وہ ٹیکس وہ کیا کہتے ہیں محصولات نہیں لگتے. تو اب چائنا کے لیے زیادہ آسان نہیں ہے کہ وہ وہاں سے فیبرک لے, یہ بنسبت پاکستان سے لے. پاکستان سے لے گا تو ٹیرف لگیں گے, یہ ہوگا, وہ مہنگا پڑے گا, یا پاکستان کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گا. تو ظاہر ہے میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن یہ ایک موٹا موٹا ڈیٹا ہے جو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس لیے سفر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بزنس میں گورنمنٹ کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فیئر پریکٹسز کو انکریج نہیں کیا جاتا. اب آپ دیکھیے انہوں نے ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں ربا کا لے کر آئے ہیں نا, کہ 2-4 سال کے بعد انٹرسٹ فری کر دیں گے بینکنگ کو. تو مجھے یہ بتائیے, بہت سے بینک ہمارے تو شریعہ کمپلائنٹ ہیں, وہ بڑا مسئلہ ہے, یا اس وقت رشوت لینا اور دینا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ کوئی بھی یہاں پہ ٹھیکہ کسی کو دیا جاتا ہے, اس میں رشوت لی جاتی, چھوٹے چھوٹے معاملے, سڑک پہ پولیس والے کو رشوت دی جاتی ہے. تو رشوت پہ تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ بھائی رشوت لینا اور دینا حرام ہے, تو آج سے ہم یہ بند کریں اور اس کو ڈیجیٹائز کریں ہر چیز کو, اور اس طرح سے ہم رشوت کو کم کریں. اس پہ کوئی نہیں بولتا, کیونکہ جن چیزوں سے ہمارے ہاں حکمرانوں کو ڈائریکٹ فرق نہیں پڑتا وہ اس کو لے آتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے بڑا ربا فری کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اس سے کس کو کیا فرق پڑے گا؟ اصل تو اس چیز سے فرق پڑے گا کہ آپ بزنس پریکٹسز ایسی بنائیں کہ کمپنیاں بھی آئیں اور لوگ بھی یہاں پر آئیں. تو آپ نے ابھی انڈیا سے تجارت کی بات کی, اور ساتھ ہی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس انہیں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, خریدیں گے. تو مگر بہت سے لوگوں نے یہ امید رکھی ہوئی ہے کہ انڈیا سے تجارت کھلے گی تو ہمیں ایک عام صارف کو فائدہ ہوگا, تو پھر یہ امید غلط رکھی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ امید غلط تو نہیں ہے, لیکن یہ ورک ان پروگرس ہوگا, ایک دم تو نہیں ہوگا. اب جیسے ایران ہے, ایران کے ساتھ ہمارا اس وقت بارٹر کا سلسلہ چل رہا ہے. سرکاری طور پہ آفیشیل فگرز نہیں ہے کیونکہ آفیشیلی ٹریڈ نہیں ہوتی, ہم بارٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں آپ دیکھیں جو فورن چاکلیٹس آتی ہیں,
نا, किट कैट हो गई, बाउंटी हो गई, ये वो. चूंकि ईरान पे इतने अरसे से सैंक्शंस थे, उन्होंने इन सारों की अपने वर्जन्स निकाल लिए हैं और बिल्कुल वही, बिल्कुल 18-20 भी नहीं, 19-20 का भी शायद फर्क हो, ऑलमोस्ट बराबर है. और कीमत 1/4, 1/5, 1/4 का है उसकी. तो जो बार्टर के अंदर वो हम देख रहे हैं कि ये इंपोर्टेड चॉकलेट्स महंगी हुई टैक्सेस की वजह से और डॉलर का, तो वो आनी शुरू हो गई और बच्चे वो ले रहे हैं एंड दे आर हैप्पी. तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ रीजनल ट्रेड शुड बी आवर प्रेफरेंस. अब उसको करने के लिए जो भी आपको मैकेनिज्म है, जो तरीक़ेकार दरकार है, जो वो करने चाहिए गवर्नमेंट को. इसमें एक मैं समझती हूँ सबसे बड़ा मसला स्मगलिंग का है. स्मगलिंग रोके, स्मगलिंग रोकेंगे तो पैसा जो कुछ लोगों के पॉकेट्स में जा रहा है वो आवाम तक आएगा, वो टैक्स नेट में आएगा. आपने ईरान की बात की, तो ईरान से भी जो सामान आ रहा है वो स्मगलिंग से ही आ रहा है ना? नहीं, ये बार्टर हो रहा है. ये आपके पाक ईरान सरहद के ऊपर उन्होंने 3-4 पॉइंट्स बनाए हुए, ट्रेड पॉइंट्स है, जहाँ पे बार्टर पे सामान दिया जाता है और फिर माल के बदले माल लिया जाता है. वो हो रहा है, बार्टर पे नहीं करना पड़ता, वो हो रहा है वहाँ पे. चलें मुनीज़ा, इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं और उम्मीद है कि व्यूअर्स ने बहुत लाइक किया होगा इसको. चलें, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने का. थैंक यू.